بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور آقائے نامدار نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قواعد تجوید کے مشق کی چوتھی ویڈیو حاضر ہے۔ امید ہے کہ دلچسپی سے دیکھنے والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ وَيَوْمَ، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، یوم پڑھنا ہے، یومانی۔ یخشرہم، را مضموم ہے، اس کو پر پڑھنا ہے تفخیم کے قاعدہ کے بموجب۔ میم ساکن کے بعد واو ہے، اظہار شفوی ہوگا۔ وما، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہوگا۔ یعبدون، واو ساکن سے قبل پیش ہے، واو کے موافق حرکت ہونے کی وجہ سے واو مدہ 2 حرکات کے برابر ہوگا۔ من کے نون ساکن کے بعد دال ہے جو کہ حرف اخفا ہے، یہاں نون ساکن پر اخفا کریں گے، ناک کے بانسے سے نون کی آواز نکلے گی، زبان کو اپنے مخرج سے تھوڑا پیچھے رکھنا ہے، تالو سے نہ لگنے پائے، جس طرح لفظ گنبد کا نون ادا ہوتا ہے۔ دال کی پیش کے بعد واو نون ساکن سے واو مدہ ہوتا ہے۔ اسم جلالہ سے پہلے نون مکسور ہے، زیر ہے۔ لام کے قواعد میں سے ہے کہ اللہ کے مبارک لفظ سے پہلے زیر ہو تو یہ لام باریک پڑھنا چاہیے۔ قاف پر پیش کے بعد واو ساکن سے واو مدہ بن جاتا ہے، جس کی مقدار 2 حرکات ہے۔ اَأَنْتُم میں 2 حمزہ قطعی اکٹھی ہیں، جن کو تحقیق کے قاعدہ کے مطابق الگ الگ کر کے واضح طور پر ادا کرنا ہوتا ہے۔ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا آیا ہے، اس لیے اس نون ساکن پر اخفا کرنا ہے۔ اخفا کا طریقہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ میم ساکن کے بعد مفتوح حمزہ ہے، اس میم ساکن کو اظہار شفوی کے قاعدہ کے تحت ظاہر کر کے پڑھنا ہوگا۔ اسی قاعدہ کے تحت اَذَّلْتُم کی میم ساکن بھی پڑھنی ہے، کیونکہ اس میم ساکن کے بعد عین ہونے کی وجہ سے یہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوگا، یہ بھی اظہار شفوی ہے۔ عبادی کے کلمہ میں 2 حروف مدہ ہیں، الف سے پہلے با کی زبر سے الف مدہ، اور یا ساکن سے پہلے دال کی زیر کی وجہ سے یا مدہ، دونوں 2 حرکات لمبی ہوں گی۔ لفظ ہاؤلائی میں 2 مدات ہیں، پہلے مد منفصل ہا کی کھڑی زبر پر 4 حرکات لمبی، اور دوسری مد متصل لا پر 5 حرکات طویل کرنی ہے۔ دونوں مدات کی علامات الگ الگ دی ہوئی ہیں۔ ام کی میم ساکن پر اظہار شفوی کرتے ہوئے میم کو واضح طور پر پڑھیں گے۔ ضاد حرف مستعلیہ ہے، اس سے پر پڑھنا ہے، اس کے مخرج کا خصوصی خیال رکھنا ہے، دال یا ضا سے مشابہ نہ ہونے پائے۔ یائے ساکن سے پہلے با کی زیر کی وجہ سے یائے مدہ ہے۔ لام پر وقف بالاسکان کے قاعدہ کے تحت ہوگا، جس میں لام کی زبر کو جزم بنا دیا جائے گا۔ قالو، الف سے پہلے قاف پر زبر سے الف مدہ، اور واو ساکن سے قبل لام پر پیش سے واو مدہ، دونوں 2 حرکات لمبے، اور واو ساکن کے بعد الف زائدہ جس کا تلفظ نہیں ہوگا۔ سبحانک میں با مجزوم حرف قلقلہ ہے، ساکن ہے، اس لیے اس پر قلقلہ ہوگا، اور ہا کی کھڑی زبر سے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، 2 حرکات لمبی پڑھنی ہوگی۔ ما کانا میں ما اور کا دونوں میں الف سے پہلے حروف مفتوح ہیں، زبر والے ہیں، اس طرح مد اصلی کے قاعدہ کے بموجب یہ دونوں الف مدہ ہیں۔ مقدار سے اب تک آپ بخوبی واقف ہو چکے ہیں، اس لیے اس کا ذکر نہیں ہو رہا۔ ینبغی میں نون ساکن کے بعد با ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں ہم نے اقلاب کا قاعدہ سیکھا تھا، اسی قاعدہ کا یہاں نفاذ ہوگا، اور نون کی آواز میم میں بدل کر پڑھیں گے۔ اسی کلمہ میں یا ساکن سے پہلے غین زیر والا مکسور ہے، یہ یا مدہ ہے۔ لنا میں الف سے پہلے نون زبر والا مفتوح ہے، اس الف مدہ کے بعد الف کی شکل کی حمزہ مفتوح زبر والی دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ مد منفصل کی شرائط پوری ہونے کی وجہ سے الف مدہ کے الف پر مد منفصل 4 حرکات لمبی ہوگی۔
ان میں نون ساکن کے بعد نون مشدد ملحقہ کلمہ کی ابتداد میں ہے۔ اس طرح یہاں ادغام مثلین کے قاعدہ کے مطابق مشدد نون کو پڑھا جائے گا۔ نون مشدد کو غنہ سے پڑھا جاتا ہے، ناک کا بانسا 2 حرکات زبان تالو سے چپکا کر اور ہونٹ کھول کر۔ خا حرف مستعلیہ پر ہوگا اور ذال حرف لسویہ نرمی سے ادا کرنی ہے۔ من کے نون ساکن کے بعد دال حرف اخفا آنے سے یہاں اخفا ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے دال کی پیش کی وجہ سے یہ واو مدہ ہے۔ من اولیاء میں نون مجزوم کے بعد آنے والی مفتوح حمزہ حرف حلقی ہے، اس پر اظہار ہونا چاہیے۔ اولیاء میں الف سے پہلے یا پر زبر ہے، یہ الف مدہ ہے۔ عین کے سر کی علامت والی حمزہ مفتوح چونکہ اسی کلمہ میں ہے آخر میں، اس طرح مد متصل کی شرائط پوری ہونے کے باعث یہاں مد متصل کی جاتی ہے اور اس کی علامت بھی موجود ہے۔ ولیکن میں لام پر کھڑی زبر کی وجہ سے یہ لام 2 حرکات کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ولیکن نہیں پڑھنا، ولیکن پڑھنا ہے۔ اسی کلمہ میں آخری نون ساکن کے بعد میم مشدد اگلے کلمے کے شروع میں ہے۔ میم اور نون قریب المخارج حروف ہیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہے۔ ادغام متقاربین کے قاعدہ سے دوسرا حرف یعنی میم مشدد ہی پڑھا جائے گا۔ چونکہ میم مشدد ہے اس لیے اس پر غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ اس غنہ میں ہونٹ بند ہوں گے، ناک کے بانسا سے 2 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے۔ متعتہم میں عین اور ہا کے مخارج پر خصوصی توجہ دینی ہے تاکہ وہ حمزہ کی صورت میں نہ ادا ہوں۔ الف کی کھڑی زبر سے الف مدہ کے قائم مقام 2 حرکات لمبا ہے۔ آگے الف اور اس سے پہلے با کی زبر سے الف مدہ اور مفتوح حمزہ ایک ہی کلمہ میں ہونے کی وجہ سے مد متصل ہوگی۔ حمزہ مفتوح اور ہا مضموم کا الگ الگ تلفظ ہونا چاہیے۔ میم ساکن کے بعد حرف ہا آنے کے باعث اس میم ساکن پر اظہار شفوی ہوگا۔ حتی میں تا کی کھڑی زبر اسے 2 حرکات لمبا کر دے گی۔ الذکر میں ذال کو نرم پڑھنا ہے اور کاف مجزوم سے ادغام میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کاف پر کلکلا نہ ہونے پائے، یہ کاف ہلنا نہیں چاہیے۔ را کی فتح یعنی زبر کی وجہ سے یہ را موٹی اور پر پڑی جائے گی۔ کانو میں پھر 2 حروف مدہ ہیں، پہلے الف مدہ اور دوسرا واو مدہ۔ قومن میں قو کو لین کر کے ادا کرنا ہے۔ قومن کی تنوین کے بعد با ہے جس کی وجہ سے ایک اور اقلاب کرنا ہے اور تنوین کی پوشیدہ نون میم سے بدل کر پڑھی جائے گی۔ قومم پڑھیں گے۔ بو را کے پہلے 2 حروف سے واو مدہ بنے گا اور را کے زبر کی تنوین کی وجہ سے یہ را پر پڑھی جاتی ہے۔ آیت پر وقف بالابدال کے قاعدہ کے تحت ہوگا۔ را کی 2 میں سے ایک زبر گر جائے گی، اگلے الف کی وجہ سے یہ الف مدہ ہوگا اور یہاں مد عارض ہوگی جس کی مقدار 2، 4 یا 6 حرکات ہوتی ہے۔ ایسی جگہوں پر عموماً 2 حرکات والی ہی کی جاتی ہے۔ فقد قاف حرف مستعلیہ پر اور موٹا ہوگا اور دال مجزوم حرف قلقلہ ہے۔ کذبوکم میں ذال حرف لثیہ ہے، نرمی سے پڑھا جائے گا اور واو ساکن سے پہلے با پر پیش ہے، دمہ ہے۔ موافق حرکت کی وجہ سے واو مدہ ہے۔ آخری حرف میم مجزوم ہے، چونکہ اس کے بعد کا حرف با ہے، اس کو میم ساکن کے قاعدہ اخفاء شفوی کے تحت ادا کرنا ہوگا۔ اس کا طریقہ ہم نے میم ساکن کے قواعد میں سیکھا تھا کہ میم کو ناک کے بانسے سے 2 حرکات لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ کذبوکم بما، میم ساکن کو لمبا کیا۔ بما میں میم کی زبر اور بعد کی الف سے الف مدہ ہے۔ اسی طرح تقولون میں دونوں واو ساکن ہیں اور دونوں سے پہلے ان کی موافق حرکت پیش ہے، اس طرح دونوں جگہوں پر واو مدہ 2 حرکات کا ہوگا۔ فما میں ایک اور الف مدہ ہے۔ تستطيعون میں تو مستعلیہ ہونے کی وجہ سے موٹا پڑا جاتا ہے اور اس کی زیر اور آگے کی یا ساکن سے یا مدہ ہوتا ہے، مقدار 2 حرکات۔ صاد حرف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھنا ہے، ساتھ میں را ساکن سے قبل زبر ہے۔ تفخیم کے قاعدہ کے مطابق را بھی موٹا اور پر ہوگا۔ فا کی تنوین کے بعد حرف یرملون واو کی وجہ سے ادغام ناقص ہوگا، نون کی کچھ آواز باقی رہے گی۔ لا الف مدہ ہے، نصرن کا صاد مستعلیہ ہونے کے باعث پھر موٹا پڑنا ہے۔ را کی تنوین پر وقف بالابدال کے قاعدہ کے تحت نصرا میں بدل جائے گا، اور اگر آگے ملا کر پڑھنا ہو تو پڑھ سکتے ہیں، یہاں وقف جائز ہے، منع نہیں ہے۔ اگر ملا کر پڑھنا ہو تو تنوین کے بعد واو حرف یرملون ہے،
اس صورت میں واو کو تشدید دے کر مشدد بنانا ہوگا اور تنوین کے بعد واو حرف یرملون سے ادغام ناقص ہوگا، اسی طرح جیسے کہ ہم نے صرف ولا میں پڑھا تھا۔ وَمَن یظلم میں نون ساکن کے بعد یا ہے جو یرملون میں سے ہے، یہاں ادغام ناقص کریں گے اور پڑھیں گے من یظلم۔ میم ساکن کے بعد میم متحرک کو ادغام شفی کے قاعدہ کے مطابق غنہ سے پڑھیں گے، اس سے اگلی نون ساکن کے بعد قاف کا حرف ہے، حرف اخفا ہونے کی وجہ سے اس نون ساکن پر اخفا ہوگا۔ اس کلمہ کا آخری حرف میم ساکن ہے اور اس کے بعد نون ہے، اس جگہ میم ساکن پر اظہار شفی کا قاعدہ لگنا چاہیے۔ نذقہ کی ذال کو نرم پڑھنا ہے اور قاف پر جزم ہونے کی وجہ سے اس قاف پر قلقلہ بھی کرنا ہے، نذقہ پڑھنا ہے۔ عذاباً کے پہلے حرف کو عین پڑھنا ہے حمزہ سے ممتاز کر کے، ذال نرم پڑھنا ہے اور اس کی زبر اور اگلے الف سے الف مدہ ہوگا جس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ با کی تنوین کے بعد قاف حرف اخفا آیا ہے، اس لیے اس تنوین پر اخفا ہوگا۔ کبیرن کی یا ساکن سے پہلے با مکسور ہے، زیر والی ہے، اس طرح یہ دونوں حروف مل کر یا مدہ بناتے ہیں جس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ را کی تنوین پر وقف بالابدال کے قاعدہ کے تحت اسے کبیرا بنا دے گا، یہاں مد عارض بھی ہوگی۔ ماں کے دونوں حروف مل کر الف مدہ ہیں، چونکہ اگلے کلمہ کی ابتدا میں مفتوح حمزہ ہے اس لیے یہاں مد منفصل ہے جس کی علامت ماں میں الف کے اوپر ہے۔ اس علامت کو کچھ لوگ چھوٹی مد بھی کہتے ہیں۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، تفخیم کے قاعدہ کے تحت یہ را پر پڑی جائے گی، نون کی زبر اور الف کی وجہ سے یہ الف مدہ ہے۔ قبلک کی با ساکن ہے، اس پر قلقلہ ہوگا۔ مرسلین میں را مجزوم سے پہلے پیش ہونے کی وجہ سے یہ را پر پڑھنی ہوگی۔ اسی کلمہ میں یا ساکن سے پہلے لام کی زیر کے باعث یا مدہ ہے، الا کہ الف مدہ اور اگلے کلمہ کی مکسور حمزہ سے مد منفصل ہوگی۔ میم ساکن کے بعد لام آیا ہے، اس مقام پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا۔ لیا میں حمزہ ساکن ہے، ہم نے حمزہ ساکن کے سبق میں سیکھا تھا کہ حمزہ ساکن کو جھٹکے سے پڑھنا ہوتا ہے، تو یہاں لیا جھٹکے سے پڑھنا ہے۔ لیا میں حمزہ ساکن ہے، لام کی پیش اور واو ساکن سے واو مدہ ہے۔ عین کی زبر کے بعد الف کے آنے کی وجہ سے یہ الف مدہ ہے۔ میم ساکن کے بعد شین آنے سے یہاں میم پر اظہار ہوگا، اظہار شفوی۔ واو ساکن سے پہلے شین کی پیش سے واو مدہ بنتا ہے جس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے واو کے زبر اور اس سے اگلے الف سے الف مدہ ہے، اور آخر میں جعلنا میں نون مفتوح اور الف سے بھی الف مدہ ہے۔ ضاد مستعلیہ موٹا حرف ہے، میم ساکن کے بعد لام ہے، یہاں اظہار شفوی ہوگا۔ ضاد کی تنوین کے بعد فا حرف اخفا سے ہے، یہاں تنوین پر اخفا کرنا ہوگا۔ اگر فتنتن کی گول تا پر وقف کریں تو یہاں وقف بالابدال ہوگا اور گول تا تنوین سمیت گول ساکن ہا میں بدل جائے گی اور پڑھیں گے فتنہ۔ اگر یہاں ملا کر پڑھیں تو تنوین کے بعد حمزہ آتی ہے جو کہ حرف حلقی ہے، اس لیے یہاں تنوین پر اظہار کریں گے اور پڑھیں گے فتنتن اتصبرون۔ صاد موٹا حرف ہے، پر پڑھنا ہے، را کی پیش اور واو ساکن سے واو مدہ ہے جس کو 2 حرکات کی مد سے پڑھنا ہے۔ کانا میں کا سے الف مدہ ہے، ربک میں را پر زبر ہے جسے پر پڑھنا ہے۔ بصیر را میں صاد مکسور اور یائے ساکن سے یائے مدہ ہے، وقف بالابدال را کی تنوین کو ایک زبر میں بدل دے گا اور پڑھیں گے بصیرا۔ را البتہ پر ہی پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ وقف جائز سے ملا کر پڑھتے
فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ ہم سب پر بحیثیت مسلمان ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے میں اپنا حصہ کما حقہ ادا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقہ احباب میں کسی اور کے لیے یہ اسباق فائدہ مند ہو سکتے ہیں تو انہیں اس چینل کا لنک دے کر آپ بھی اجر کے مستحق بن جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کی محبت سے سرفراز فرمائیں، آمین۔ مع السلامہ۔